مالک بن کر بیٹھ گئے، جس کو چاہا انہوں نے جاگیر دے دی۔ چنانچہ جو پہلے مجدد ہیں ہماری امت کے، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے یہی تو کام کیا تھا کہ ان سے جو ان کے جو پیش رو تھے، انہوں نے جو جاگیریں دی تھی، وہ سارے وثیقے منگوائے اور قینچی لے کر بیٹھ کے قطر دیا۔ وہ شریڈر اس زمانے میں تھا نہیں، ورنہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے انہیں، وہ قینچی کے ساتھ انہوں نے قطر دیا۔ تو اسی لیے بعد میں ملوکیت نے یہ کام کیا ہے۔ جاگیرداری جو ہے وہ ملوکیت کی بیٹی ہے، یا جاگیردار جو ہے ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، یہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاں نہیں، پوری دنیا میں یہی تھا۔ اور یہ وہ برائی ہے جو انڈے بچے بھی دیتی ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ اگر کوئی سرکاری کوئی ملکیت کہیں ہے اور اسے سرکار بیچنا چاہتی کسی کے ہاتھ، شہری کے ہاتھ، اگر اس کا کوئی مناسب طریقہ ہو اور اس کی صحیح قیمت لگانے کا معاملہ ہو، اس میں کوئی اقربا پروری نہ ہو رہی ہو، اس میں کوئی پیسہ بیچ میں نہ کھایا جا رہا ہو، تو میرا خیال میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، اجازت ہے کہ سرکاری اثاثہ نیلام ہو سکتا ہے؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میری رائے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آ جاتے ہیں اسی بات پہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے مسلسل کئی دنوں سے آپ سے۔ ایک ریاست انقلاب، جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ 6 سٹیپس ہیں، وہ طے کر لیے گئے، انقلاب آ گیا۔ فرض کیجئے پاکستان عالم اسلام کا دل ہے، اسلام کا قلعہ ہے، یہاں وہ انقلاب آ جاتا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا۔ مدینے سے بات آگے گئی تھی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی انقلاب کے ایک حقیقی انقلاب ہونے کا لٹمس ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیائی یا قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا۔ آیا ریولوشن فرانس میں، پھیل گیا پوری دنیا میں، آیا روس کے اندر اور پھیل گیا کہ لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا۔ تو وہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر کوئی انقلاب نہیں پھیل رہا ہے، وہ انقلاب ہے ہی نہیں، ٹرو انقلاب۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے بلکہ سیکنڈ کرتے ہوئے 1979 کا انقلاب آیا، خمینی صاحب کا بہت بڑا انقلاب، دنیا ہل گئی، لیکن یہ انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے، پاکستان نہ پہنچ جائے، افغانستان نہ پہنچ جائے، اور یہ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک نہ پہنچے، تو وہ جو طاغوتی قوتیں ہیں انہوں نے بند باندھ دیا کہ ایران کے انقلاب کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کیا ایسا ہوا؟ اس میں میرے نزدیک خود جو غلطی ہوئی تھی خمینی صاحب سے، سب سے بڑا سبب وہ ہے ان کے ریولوشن کے ایکسپورٹ ہونے کا سب سے زیادہ امکان عراق میں تھا، جہاں 60-65% جو ہیں اہل تشیع ہیں، جو ایرانیوں کا مذہب ہے۔ وہاں صدام نے جو چال چلی وہ کیا تھی کہ وہ جو آپ کا بادشاہ تھا، جسے آپ بھی شیطان کہتے ہیں، اس نے ہم پر ایک فورس کر کے ایک ٹریٹی جو ہے ہم سے بنوا لی تھی، ٹریپولی کا جو معاہدہ تھا، اور وہ کردوں کو بغاوت میں ہمارے خلاف کھڑا کر کے ہمارے اوپر جبرن ایک معاہدہ تھوپا گیا ہے۔ اب ہم بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آپ بھی ہم بھی، آئیے بیٹھے اسے ری اوپن کریں۔ تو آیت اللہ خمینی صاحب نے اس کو پھینک دیا، اس کی تجویز کو، نتھنگ ڈوئنگ۔ اس پر اس کو موقع مل گیا کہ اسے یہ کہہ سکا وہ اپنے لوگوں سے، اٹس ایرانین نیشنلزم ناٹ اسلام۔ اسلام ہوتا تو عدل کی بات کرتے ابھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فیصلہ کر دو، اوپن کرو بھائی، گفتگو ہو، مقدمہ ہو، پوچھی پس منظر آئے، یہ تو کئی سال لگتے ہیں۔ لیکن آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دینے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو اصل پرانی چپکلش تھی عجم اور عرب کی، وہ گویا کہ تازہ کرنے کا صدام کو موقع مل گیا۔ تو اس میں غلطی اپنی بھی شامل ہے، البتہ بہرحال ٹرو ریولوشن، اس لیے کہ یقیناً ہم اسے ریولوشن مانتے ہیں کہ بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی، علماء کی حکومت آ گئی، لیکن اس کے لیے آپ نے خود جیسے کہ کہا تھا وہ 6 سٹیپس میں سے گزر کر ریولوشن نہیں آیا تھا۔ کوئی آئیڈیالوجی ڈیفائن نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک فرقے وارانہ جو بھی عقائد کا ایک مجموعہ تھا، اسی کو بیس کر کے آگے چلا ہے معاملہ، اسی لیے پھر وہ اس میں سے نکل نہیں پائے۔ تو یہ تو معاملہ ہے ایران کا خاص۔ اچھا، اب دیکھیے، اب جو اصل بات آپ نے کہی تھی، حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیر الانقلاب ہوئی ہے، عرب کے انقلاب کا، جو باہر جو بھیجا گیا ہے، وہ بھی قتال کے ذریعے سے ہوا ہے، اچھا، جنگ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ چنانچہ اگرچہ ایک حادثہ بھی پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے سلطنت روما کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہو گیا، اس لیے کہ سلطنت روما کا جو ایک گورنر تھا اس نے حضور کے ایک ایلچی کو شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہیں سے بات شروع ہوگی، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. تشریف لائیں درخواست پہ ہماری لاہور سے، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز سے براہ راست. ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی انقلاب کی، وہ انقلاب کہ جو دینی اصولوں پر رونما ہوا، اس کے بعد اسے ایکسپورٹ ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے. وہاں بات کٹ گئی تھی آپ کی. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ جو انقلاب کی کو ایکسپورٹ کرنے کا پروسیس ہے، یہ بھی قتال کی شکل میں ہوا ہے، جیسے کہ خود عرب کے اندر بھی آخری مرحلہ قتال کا تھا. اور اس میں یہ کہ سلطنت روما کے ساتھ تو ایک واقعہ بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جنگ کا آغاز ہوا، غزوہ موتا ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک، حضور تشریف لے گئے. لیکن مثلا ایران کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اس نے حضور کا نامہ مبارک تو بادشاہ نے، خسرو پرویز نے جو چاک کیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا اس نے اپنی سلطنت چاک کر دی اور پھر وہ قتل بھی ہو گیا. لیکن اور ان کی طرف سے کوئی ہمارے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف اقدام نہیں ہوا تھا. لیکن وہاں پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا. تو جو وہاں کا افواج، رستم جو سپہ سالار تھا، اس نے ایک وفد کو بلایا مسلمانوں کے کہ تم کیوں ہم پر چڑھائے ہو؟ پہلے بھی تم آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے. اب تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، کیا ہوا؟ تو جو جواب دیا ہے اس وفد کے سربراہ نے، انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں. اور کس لیے بھیجا؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان. لوگوں کو جو سیاہیاں اور تاریکیاں ہیں، ظلمات ہیں جہالت کی اور جاہلیت کی، اس سے نکال کر نور ایمان سے روشناس کریں. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے جو ہے پنجوں سے نجات دے کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی سے انہیں روشناس کریں. یہ مشن ہے، ہم اس لیے آئے. تو وہاں تو ہوا ہے اسی طریقے سے. فوجیں گئی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ 3 آلٹرنیٹیوز ہیں. اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر ہو، ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کم، برابر. پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ، اسلام نہیں لانا چاہتے، تم یہودی رہنا چاہتے ہو، نصرانی رہنا چاہتے ہو، مجوسی رہنا چاہتے ہو، ہندو رہنا چاہتے ہو، جو چاہو رہو، لیکن نظام اللہ کا ہوگا، دین غالب اللہ کا ہوگا. تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اس کی تابع داری کرنی پڑے گی. دین اللہ کا ہوگا، آگے مذہب تم اپنے رکھو جو بھی رکھنا چاہتے ہو، تمہیں جبریہ مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ تو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اب آج کیا ہوگا؟ میرے نزدیک آج اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جو ہے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اگر پاکستان میں، جیسا کہ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ مبارک کرے، اور یہ کہ اگر واقعتاً یہاں اسلامی انقلاب آئے اور اسلامی ریاست صحیح قائم ہو جائے تو اس کی برکات پوری دنیا گھر بیٹھے دیکھے گی. کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہاں پہ کیا برکات ہیں. چند دنوں کے لیے گئے تھے، صرف چند، ابھی اسلامی نظام نہیں آیا تھا افغانستان میں، قطعاً نہیں، نہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، نہ وہاں پہ ابھی کوئی شورا تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صرف چند اسلامی احکام نافذ ہوئے ہیں اور پورے افغانستان میں امن ہو گیا. اور جاوید اقبال صاحب جیسے مفکر، اور وہ آپ کو معلوم ہے سیکولر ذہن کے آدمی ہیں، انہیں جا کر وہ افغانستان رہ کر آئے کچھ عرصے اور آ کر تقریر کی انہوں نے. چنانچہ نوشہرہ میں جو کوڑا خٹک میں مدرسہ ہے. لیکن طالبان جیسا بھی اسلام انہوں نے نافذ کیا تھا افغانستان پر، وہاں سے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوا. نہیں، وہ تو میں جو کہہ رہا ہوں ایکسپورٹ نہیں ہوا. اول اس لیے کہ اسے تو ابھی بننے دیا ہی نہیں گیا. وہ تو اصل میں سارا کا سارا معاملہ اسی لیے کیا گیا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، اس لیے اس کو تو ختم کیا گیا، کرش کر دیا گیا. ان کے اعتبار سے نبنی ایور ان دی بڈ کا معاملہ ہو گیا. ہم افغانستان کی بات نہیں کر رہے. آج حقیقت میں اگر کہیں اسلامی ریاست، ماڈرن اسلامک ریاست جی، جس میں جدید جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں اور اسلامی اصول کے تابع ہو، تو پھر یہ ہے کہ دنیا دیکھے گی. اور یہ بات جان لیجئے، دنیا، ہیومینٹی ایٹ لارج، اٹ از ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر. نوع انسانی جو ہے اپنی فطری تقاضے کے تحت عدل و انصاف کے نظام کی طرف جانا چاہتی ہے. اسی کا مظہر تھا
کہ بادشاہت کی مصیبت کو ختم کر کے انہوں نے جمہوریت کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ جمہوریت جو ہے اس نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لی تو اس کے خلاف رد عمل ہوا اور ڈاکٹر صاحب کمیونزم یہ آیا۔ تو حقائق ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں منزل کی، میرا سوال یہ تھا کہ راستہ کیا ہے؟